محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ جلیبیاں بناتا تھا اور ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا۔ میں نے سب سے چھپ کر CSS کا امتحان دیا تھا۔ رزلٹ کا دن تھا۔ ڈر اور پریشانی کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک میرے دوست ڈھول والے کو لے کر پہنچ گیا۔ پاس کے سارے دکاندار حیران تھے۔ میرے ابا جان کو جب معلوم ہوا، وہ خوشی سے رونے لگے۔ اسی وقت میرے چچا دکان پر آ گئے اور وہ ابا پر طنز کرنے لگے، کیوں بھائی، کیا کلرک کی نوکری لگ گئی ہے کاظم کی؟ میرے دوست نے ہنستے ہوئے کہا، چچا اب تو آپ تیاری کر لیں سرکاری گاڑی میں گھومنے کی۔ یہ سن کر چچا جیسے ہی مجھ کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھے۔ صبح 8 بجے گھر میں ہوتے شور سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کہنے کو رات بھر میں جاگتا رہا تھا اور اب اس شور کی وجہ سے مجھے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ اچانک ہی ابا کی آواز میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی تھی، کاظم جاگ جاؤ، صبح ہو چکی ہے۔ تم نے ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ ہر شخص ہمیں یہی کہتا ہے کہ اشفاق میاں، تم نے اپنے بیٹے کی بالکل بھی ٹھیک تربیت نہیں کی، بس آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ نیند خراب ہونے کے باعث میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کچھ کر بیٹھوں، لیکن ابا جان کی بات بھی درست تھی۔ میں نے فی الحال اٹھنے میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ جانتا تھا اگر میں نہیں اٹھا تو یہ آوازیں بند نہیں ہوں گی۔ چپ چاپ خاموشی سے میں واش روم میں چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو ابا جان دکان پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے 200 روپے دے دیں، مجھے ایک جگہ کام سے جانا ہے۔ یکدم انہوں نے گھور کر مجھے دیکھا اور چلاتے ہوئے بولے تھے، تم نے مجھے آخر سمجھ کیا رکھا ہے؟ کبھی 200 دے دیں، کبھی 300 دے دیں، میں کوئی ATM مشین ہوں جس کے پاس تم پیسے لینے کے لیے آ جاتے ہو؟ تم نے آخر مجھے دیا ہی کیا ہے؟ بچپن سے لے کر اب تک صرف میں نے ہی تمہاری ذات پر پیسہ خرچ کیا ہے، کبھی تم نے مجھے پلٹ کر کچھ دیا ہے؟ ان کی بات سن کر میں چپ ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے واقعی 200 روپے کی بے حد ضرورت تھی، لیکن ابا جان کے تاثرات سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے پیسے دیں گے۔ میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ وہ غصے سے گھر سے باہر کو نکل گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی امی جان میری طرف بڑھی تھی اور میرے کندھے پر دھپ سے تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی، کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے، کبھی بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو میرے پاس آ جایا کرو، بے وجہ تم ابا جان کو بول دیتے ہو اور ان کا خون کھول جاتا ہے۔ آخر تم خود سوچو کاظم، تمہارے چاچا، تایا، ماموں سب کے بچے کام کاج کر رہے ہیں۔ بیٹا تم بھی کوئی اچھی جاب تلاش کر لو۔ مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا جب کوئی تمہیں اس طرح سے بولتا ہے۔ امی جان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ انہوں نے میری طرف 200 روپے بڑھا دیے تھے اور میں چپ چاپ خاموشی سے گھر سے نکلنے لگا تھا۔ جب وہ بے ساختہ بولی تھی، ناشتہ تو کرتے جاؤ، مگر ابا جان نے اتنی عزت افزائی کر ڈالی تھی کہ اس سے ہی میرا پیٹ بھر چکا تھا۔ میں بنا بولے گھر سے نکل آیا تھا۔ میں سیدھا اپنے دوست ایاز کے پاس چلا آیا تھا۔ ہم دونوں سلطان کے پاس جانا چاہتے تھے تاکہ وہیں پر اپنی آگے کی تیاری مکمل کر سکیں، لیکن میں ایاز کے گھر پہنچا تو اتفاقی طور پر وہ پہلے ہی نکل گیا تھا۔ مجھے پہنچنے میں دیری ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ رات بھر جاگنے کے باعث صبح میری آنکھ دیر سے کھل پائی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ میں فوراً سلطان کی طرف دوڑا تھا۔ مجھے علم تھا وہ دونوں ہی میرا ہی انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی سلطان غصے سے بولا تھا، اگر تم نے اس طرح ہی لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا ہے تو ہمیں پہلے بتا دو، ہم تمہارے انتظار میں نہیں بیٹھ سکتے۔ ہماری اپنی زندگی ہے، تم بے وجہ سب کا وقت برباد کرتے ہو۔ تمہارے بابا جان بالکل ٹھیک بولتے ہیں، تم واقعی بہت لاپرواہ انسان ہو۔ تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور تمہاری وجہ سے ہم بھی پیچھے کو رہ جائیں گے۔ سلطان کی بات سن کر
میرے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، رات بھر تیاری کر رہا تھا یار، اس لیے صبح آنکھ دیر سے کھلی۔ تم اس طرح بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ جبکہ سلطان خاموشی سے کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ایاز میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، ارے چھوڑو یار، شروع کرتے ہیں۔ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، لیکن مجھے سلطان کی بات بہت بری لگی تھی۔ اگر اس کے پاس کتابیں تھیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی بدسلوکی کرتا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ انسان اگر غریب ہو تو ہر شخص انہیں ایسے ہی بے عزت کرتا ہے۔ میں چپ چاپ وہاں سے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں مزید اپنی رسوائی وہاں بیٹھ کر برداشت کرتا۔ ایاز فوراً میرے پیچھے کو چلا آیا تھا اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر تم اتنے زیادہ سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے ہم کافی دیر انتظار کرتے رہے ہیں، اسی لیے سلطان غصہ کر رہا ہے۔ چھوڑو یار، پڑھائی شروع کرتے ہیں، ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر بولا تھا، میں جیسے تیسے کر کے اگزام دے دوں گا، تم دونوں تیاری کرو۔ سلطان کے پاس اگر کتابیں ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ میری اتنی بے عزتی کرے گا۔ میں کسی کو اس چیز کا حق نہیں دیتا۔ یہ بول کر میں ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ چپ چاپ خاموشی سے گھر کی طرف نکل پڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بابا جان مجھے پیسے نہیں دیں گے، وہ منع کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ کچھ دن کے بعد میرا امتحان تھا اور تمام کتابیں صرف ہمارے ایک دوست کے پاس موجود تھیں۔ باقی سب اسی کی کتابوں سے ابھی فی الحال تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں سیدھا مسجد کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ ظہر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے فوراً ہی وہاں جا کر وضو بنایا تھا۔ وضو بناتے وقت بھی میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں بہت زیادہ بوجھ تلے دب چکا ہوں۔ امی جان کی باتیں، بابا کے طعنے، دوستوں کے رویے مجھے بہت تکلیف دے رہے تھے، مگر اس وقت مجھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی یاد آیا تھا، کیونکہ وہی ایک پاک ذات ہے جو آپ کا ہر درد، آپ کا دکھ سمجھتی ہے۔ میں نے فوراً ہی باجماعت نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر دیے تھے۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میں ابھی بہت کم عمری میں تھا اور اس کم عمری میں ہی مجھے غربت کا احساس بہت شدت سے ہونے لگا تھا۔ میں رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، اے پاک پروردگار، اے میرے مولا کریم، اے میرے اللہ میاں، میں تیرے آگے بہت عاجزی سے بیٹھا ہوا ہوں۔ میرا دل بہت تڑپ رہا ہے، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی جان سے بڑھ کر سب کے لیے کر رہا ہوں، لیکن کسی کو بھی میری ہمت اور میری ایفرٹس نظر ہی نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے، مجھے کامل یقین ہے کہ تو بہت مہربان ہے۔ تو اپنے ہر بندے سے بہت پیار محبت کرتا ہے، اور میں مان سے کہہ سکتا ہوں کہ تو ابھی بھی میری مدد کرے گا۔ یا اللہ، مجھے کتابیں چاہیے، اور ان کتابوں کے لیے پیسے کسی بھی طرح، کسی غیبی مدد کے ذریعے مجھے کتابیں دلا دے۔ میں تیرے در پر کسی بھکاری کی مانند بیٹھا ہوا ہوں۔ یا اللہ، میرے لیے آسانی پیدا کر دے۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہا تھا، اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے میں گھر کو پہنچا تو برآمدے میں ابا جان بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے دھیمی آواز میں سلام کیا تھا اور اپنے کمرے میں جانے لگا تھا، جب اچانک انہوں نے مجھے پکارا تھا، بات سنو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر مجھے تھوڑی بہت گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی کہ اچانک انہیں کیا ہو گیا ہے، ورنہ کبھی بھی وہ مجھ سے اس طرح سے بات چیت نہیں کیا کرتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولے، صبح 200 کیوں مانگ رہے تھے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ کیا چاہیے ہے تمہیں؟ میں بالکل خاموش تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ بابا جان سے کتابوں کے پیسے مانگ لوں۔
ان کو اپنے دل کی خواہش بیان کر ڈالوں، اپنا خواب بتا دوں، لیکن میں خوب جانتا تھا کہ وہ میری بات نہیں سمجھیں گے، وہ منع کر دیں گے۔ ان کا یہی کہنا ہوگا کہ تم سے نہیں ہوگا، تم رہنے دو، تم دکان پر آ کر بیٹھو۔ لیکن فی الحال مجھے وقت چاہیے تھا، اور اس کے لیے میں اپنا خواب اپنے تک ہی محدود رکھتا۔ میں نے بات کو گھما دیا اور چپ کر کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ پورا دن میں نے بالکل خاموشی سے گزار دیا تھا، لیکن رات ہوتے ہی مجھے بے چینی سی شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دن کے بعد امتحانات تھے۔ اگر میں اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہ جاتا تو کبھی بھی تیاری مکمل نہیں کر پاتا۔ میں چپ چاپ رات 8 بجے سلطان کے گھر کی طرف ہی روانہ ہوا تھا۔ دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا، آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی، کئی بار میرے پاؤں میں لڑکھڑا گئے تھے۔ دل کیا کہ واپس لوٹ جاؤں، اتنی ضلالت سہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آگے کی منظر جب مجھے نظر آ رہی تھی تو میرا دل بول رہا تھا کہ پلٹو مت، نقصان اٹھاؤں گے، ایک دفعہ کوشش تو کرو۔ اور اسی ہمت نے مجھے ٹھہرنے نہیں دیا تھا۔ چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے میں سلطان کے گھر کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس پل میں نے اپنی انا، اپنی عزت سب کو کچل دیا تھا اور سلطان کے گھر کا دروازہ بجایا تھا۔ پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے سلطان کے بابا کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں دھیمی آواز میں سلام کیا تو وہ فوراً بات بولے تھے، سلطان اپنے کمرے میں ہی تیاری کر رہا ہے، تم صحن والے حصے کی طرف سے چلے جاؤ۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا تھا اور فوراً سلطان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ جن کے پاس پیسہ ہو، رتبہ ہو، ان کے لیے زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ مشکلات تو ہم جیسے مڈل کلاس گھرانوں کے بچوں کو ہوتی ہیں، جنہیں ایک ایک خواب پانے کے لیے کئی سال ریاستیں طے کرنی پڑ جاتی ہیں۔ میں نے سلطان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے سلطان ہی کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اگر میں نے تمہیں کچھ بول دیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ تم روٹھ کر چلے جاؤ۔ ابھی ہمارے امتحانات ہونے والے ہیں، تھوڑا بہت وقت کی پابندی کر لو۔ میں تو بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا، لیکن تم تو ٹھہرے ہی نہیں تھے۔ مگر میں کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا رہا تھا۔ میری مجبوری تھی اور اس مجبوری کا ہر شخص فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ آ جاؤ، ہم لوگ آگے کی تیاری مکمل کر لیتے ہیں۔ جبکہ میں چپ چاپ خاموشی سے اندر کو چلا گیا تھا۔ ہم کافی دیر تک بیٹھے تیاری کرتے رہے تھے۔ تقریباً رات کے 12 بج گئے تھے جب بابا جان کی کال آئی۔ مجبوراً مجھے گھر آنا پڑ گیا تھا، لیکن میں مین ٹاپکس کی تصویریں موبائل فون میں لے کر آ گیا تھا تاکہ گھر بیٹھ کر تیاری کر سکوں۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی ہونے والی ہے۔ میں گھر پہنچا تو گھر کے سامنے ہجوم سا لگا ہوا تھا۔ یکدم میرے ماتھے پر بل پڑے تھے کہ بھلا گھر کے اندر ہوا کیا ہے۔ میں فوراً جلدی گھر پہنچا تو سامنے چاچو اور بابا جان کھڑے ہوئے تھے اور دونوں اونچی آواز میں جھگڑا کر رہے تھے۔ میں فوراً بیچ بچاؤ کے لیے آگے بڑھا تھا۔ بابا جان کو میں نے تھام کر پیچھے کر دیا تھا، جبکہ چاچو مجھے دیکھتے ہی بولے تھے، مجھ سے کیا لڑ رہے ہو؟ تم اپنے بیٹے سے کہو کہ تمہیں پیسے کما کر دے، بے وجہ تم ہمارے باپ کی جائیداد پر نظریں لگائے بیٹھے ہو۔ جبکہ بابا جان فوراً سے بولے تھے، وہ صرف تمہارا باپ نہیں تھا، میرا بھی کچھ لگتا تھا۔ سب بھائی بہن الگ الگ ہو گئے ہیں، صرف تم ہی ہو جو ابا جان کے جائیداد پر قبضہ کیے بیٹھے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، بہنوں کا بھی شرعی حق ہوتا ہے۔ جبکہ چاچو اب گالیاں دینا شروع کر چکے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ آپ چلے جائیں، میں بابا جان کو سمجھا دوں گا، اس طرح محلے کو اکٹھا نہ کریں۔ میری بات سن کر چاچو نے یکدم مجھے دھکا دے دیا تھا
اور مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولے تھے کہ تم ہمارے بیچ میں نہ بولو، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ نہ تم کچھ کرتے ہو نہ کچھ کماتے ہو، بات بھی صرف ان لوگوں سے کی جاتی ہے جو کماتے ہیں، تم صرف اور صرف اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پل پوس رہے ہو۔ چاچو کی بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا، آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی تھی، جب اچانک بابا جان میرے سامنے آ گئے تھے اور اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، ہاں میرا بیٹا میرے ٹکڑوں پر پڑ رہا ہے، تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ جاؤ یہاں سے، میرا دل و دماغ خراب مت کرو، کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں آئندہ کے بعد میری دہلیز پر قدم رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میرا تم سے اور تمہارا مجھ سے کوئی بھی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ اور رہی ابا جان کی جائیداد کی بات، تو وہ اب کورٹ کے ذریعے ہی میں تم سے لوں گا، سیدھے طریقے سے تو تم کسی بھی بہن بھائی کا حق نہیں دو گے۔ جبکہ چاچو وہاں سے گالیاں دیتے ہوئے چلے گئے تھے، میں حیران و پریشان تھا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بابا جان میری خاطر لڑے تھے۔ وہ اب دروازہ بند کر چکے تھے، گھر میں موت جیسا سناٹا چھا گیا تھا۔ امی بابا کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میں کچن کی شیلف کے ساتھ ٹیگ لگائے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے ہوا کیا ہے۔ ہاں چاچو اور بابا، ان دونوں کی لڑائی جائیداد کے پیچھے ہوتی رہتی تھی، مگر آج تک بات گالی گلوچ تک نہیں آئی تھی۔ چاچو بابا کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، لیکن آج معاملہ کافی بگڑ گیا تھا۔ میری امی ان کی طرف پانی بڑھاتے ہوئے بولی تھی، آپ کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے فراز اسی طرح برتاؤ کرتا ہے، آپ بھلا کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ جب اچانک بابا نے پانی کا گلاس غصے سے زمین پر پٹخا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولے تھے، یہ سب تمہاری اس ناہنجار اولاد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ کچھ کر رہا ہوتا تو آج مجھے اس کی وجہ سے اس 2 کے انسان سے باتیں نہ سننی پڑتی۔ تم خود بتاؤ، تمہارا بھائی کا بیٹا بھی تو کما رہا ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی تو اسی کی عمر کا ہی ہے، اس نے ہمیں آج تک دیا ہی کیا ہے؟ کچھ دیا ہے؟ صرف اور صرف ہماری تذلیل کروائی ہے۔ تم دیکھ نا زینت، یہ ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گا۔ آج وہ مجھے ذلیل کر کے گیا ہے، کل گلی کا ہر شخص مجھے کھڑا ہو کر اس کی وجہ سے باتیں سنائے گا۔ یہ بات تم میری لکھ لو۔ میں بالکل خاموش کھڑا ہوا تھا۔ بے روزگاری انسان کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، یہ مجھ جیسا انسان ہی بہتر سمجھ سکتا ہے۔ بابا جان مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، اگر تم کل صبح دکان پر نہیں آئے تو یاد رکھنا کاظم، میرا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ تم نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں چھوڑا۔ یہ کہتے کہتے وہ رو پڑے تھے، جبکہ میں چپ چاپ کمرے میں چلا گیا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ اداس ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اپنی کبھی اس خواہش کو پورا کر پاؤں گا۔ بابا جان کا پریشر، معاشرے کا پریشر، یہ تمام چیزیں مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھیں۔ کافی دیر تک میں گمسم بستر پر بیٹھا رہا تھا، جب اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو امی جان کھڑی ہوئی تھی، کھانے کی ٹرے لیے۔ میں نے چپ چاپ رخ پھیر لیا تھا، وہ میرے قریب آ گئی تھی، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، بیٹا میں خوب جانتی ہوں کہ تم بہت زیادہ اداس ہو، تمہارے بابا جان کو اس طرح باتیں نہیں بولنی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی تو اب تھک چکے ہیں۔ تم ایک کام کرو، یا کوئی جاب تلاش کر لو یا پھر اپنے بابا کے پاس دکان پر چلے جاؤ، مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تمہارے بابا جان کوئی بڑی دکانیں لیے بیٹھے نہیں ہیں، ایک معمولی سا ڈھابا چلاتے ہیں جس میں ہم سب کو گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تمہاری بہن بھی بڑی ہو رہی ہے، کل کو اس کی بھی شادی کرنی ہے، جہیز دینا ہے، تب ہم بھلا کیا کریں گے؟ ان کی بات میں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ فی الحال میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ وہ مجھے کھانا کھانے کی ہدایت کر کے کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں ان کے جانے کے بعد اپنا سر تھام چکا تھا کہ کیسی مشکل مجھ پر آ گئی ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اس بارے میں سوچتا ہی رہا تھا۔
اور پھر سر جھٹک کر میں نے اپنا موبائل فون نکال لیا تھا جس میں مین ٹاپکس قید کیے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک میں ان کے ذریعے تیاری کرتا رہا تھا۔ تقریباً صبح کے 5 بجے میں نے نماز فجر ادا کی تھی اور پھر میں بستر پر لیٹا کب میری آنکھ لگی مجھے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ بابا جان کے اٹھانے پر ہی کھلی تھی۔ وہ کافی غصے میں نظر آ رہے تھے، آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی تھی، چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ میں ان کے تاثرات دیکھ کر بھانپ چکا تھا کہ وہ لازمی آج مجھے اپنے ساتھ دکان پر لے جائیں گے۔ میں نے فی الحال مصلحت اسی میں جانی تھی کہ میں دکان پر چلا جاؤں۔ اگر میں یہاں ٹھہرتا تو میرے لیے مشکل ہی کھڑی ہو جاتی۔ میرے پاس جو 1-2 کتابیں موجود تھیں میں نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا تھا تاکہ کچھ جب بھی وقت مل جائے تو میں تیاری کر لوں گا۔ باقی رات کے وقت سلطان کے پاس چلا جاؤں گا، اس کے گھر میں ہی تیاری مکمل کر لوں گا۔ میں بابا جان کے ساتھ ناشتہ کر کے دکان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں موجود شاپر کو دیکھ کر پوچھا بھی تھا کہ اس میں کیا ہے، مگر میں نے ان کو اپنی باتوں میں الجھا چکا تھا کہ بابا جان کی بہت بڑی کوئی دکان نہیں تھی، بس ایک چھوٹا سا ٹھیا تھا جس پر وہ جلیبیاں بیچتے تھے۔ میں نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک تنگ دستی کی زندگی ہی گزاری ہوئی تھی، صرف اور صرف اذیت ہی ملی تھی، مگر میں نے کبھی بھی شکایت نہیں کی تھی کہ اس بچے کو اتنا ملا ہے تو مجھے کیوں نہیں، ماموں جان کے بیٹے کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں۔ میں نے ہمیشہ شکر ادا کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ بابا جان مجھے بہت چاہتے تھے۔ اس بات سے میں بخوبی واقف ہو گیا تھا۔ وہ مجھے تھوڑی تھوڑی چیزیں سمجھا رہے تھے، جیسے جلیبی بنانا، کسٹمر کو ڈیل کرنا، انہیں سامان وغیرہ دینا۔ میں تھوڑی بہت چیزیں سمجھ گیا تھا اور سامان باندھ کر آنے والوں کو بتا دیتا تھا کہ اور دکان کے ایک کونے پر بیٹھ کر میں نے تھوڑی بہت تیاری بھی کر لی تھی تاکہ مجھے مشکل درپیش نہ آئے۔ میں جانتا تھا کہ پورا دن سلطان اور ایاز میرا انتظار کرتے رہے ہوں گے، لیکن میں بھی تو کیا کرتا، میں بھی اپنی طرف سے کافی مجبور ہو گیا تھا۔ تقریباً بابا جان نے مجھے 5 بجے چھٹی دی تھی کہ اب تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ میں ان کے ساتھ ایک پاؤں پر کھڑا رہا تھا، شاید انہیں میری حالت پر رحم آ گیا تھا۔ کئی بار انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ کس قسم کی کتابیں ہیں، تم کیا پڑھ لکھ رہے ہو، لیکن میں نے ہر بار انہیں ٹال دیا تھا۔ ابھی فی الحال میں کسی کو بھی اپنی منزل کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے یہی سن کے رکھا ہوا تھا کہ جب آپ اپنے خواب کے بارے میں کسی دوسرے کو بتا دیتے ہیں تو کبھی بھی اس منزل کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے میں نے چپ چاپ خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ شروعات میں ایاز اور سلطان مجھ سے کافی زیادہ تنگ آ گئے تھے، لیکن میں مجبور تھا۔ بابا جان اور امی جان کو میں ناراض نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی خاطر ہی تو میں یہ خواب وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور آج میرا امتحان تھا۔ میرا دل بہت گھبرایا ہوا تھا، ایسی بے چینی آج سے پہلے مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ صبح سویرے ہی میں جاگ اٹھا تھا، بابا جان کے اٹھنے سے پہلے ہی میں گھر سے چلا گیا تھا۔ بس چھوٹی بہن کو اطلاع دے ڈالی تھی کہ میں کام سے جا رہا ہوں، آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، جبکہ اس نے مجھے روکا بھی تھا کہ بھائی جان آپ نہ جائیں، بابا جان غصہ کریں گے۔ لیکن فی الحال میرا جانا بہت ضروری تھا۔ میں روڈ پر پہنچا تو وہاں پر سلطان اور ایاز دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی غصے سے بولے تھے کہ آج کے دن بھی تم لیٹ ہو، جبکہ میں نے ان سے فوراً ہی معذرت کر کے گاڑی پر بیٹھ گیا تھا۔ ہمارا بورڈ کافی دور پڑا ہوا تھا، سارے راستے میں نے ریویژن کرتے ہوئے گزار ڈالی تھی۔ امتحانی کمرے میں پہنچ کر میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے میں نے تمام آیتیں پڑھ لی تھیں، اللہ کا نام لیا تھا، امی بابا کو یاد کیا تھا اور پھر امتحان دینا شروع کر دیا تھا۔ دل تو گھبرا رہا تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن جتنی تیاری میں نے کی تھی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ پیپر پورا آیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ٹھیک 3 گھنٹے کے بعد ہم سب سے پرچے لے لیے گئے تھے۔
میں کافی حد تک مطمئن تھا، میرا پیپر اچھا ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ٹینشن حد سے زیادہ تھی۔ میں نے کوئی معمولی اگزام نہیں دیا تھا، میں نے CSS کا امتحان دیا تھا، جس میں بہت کم لوگ ہی پاس ہوتے ہیں، زیادہ تر تو فیل ہی ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ امتحانی کمرے سے باہر نکل کر میں نے سلطان اور ایاز سے ملاقات کی تھی۔ ان دونوں کے چہرے کافی بجھے ہوئے تھے۔ میں حیران و پریشان ہو گیا تھا کیونکہ تیاری ہم تینوں کی ایک جیسی تھی۔ میں فوراً سے بولا تھا کہ کیا ہوا؟ تم دونوں اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو؟ پیپر اچھا نہیں گیا کیا؟ جبکہ وہ دونوں بجھے دل سے بولے تھے، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، بس دے دیا ہے، اللہ مالک ہے۔ میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھو، وہ رب العالمین ہماری محنت کو دیکھ رہا ہے اور یقیناً اس کا اجر ہمیں لازمی ملے گا۔ جبکہ وہ دونوں بھی ہاں میں ہاں ہی ملانے لگ گئے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں بابا کی جان کے ساتھ ان کی دکان پر چلا جاتا تھا تو 5 بجے تک گھر واپس آ جاتا تھا، لیکن اب میں نے فل ٹائم ان کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا تھا۔ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ میرا رزلٹ اچھا آ جائے۔ آج معمول کا ہی دن تھا اور بابا جان اور میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج اتفاقی طور پر گاہک بھی کافی زیادہ کم آئے ہوئے تھے۔ بابا جان مجھے دیکھتے ہوئے اچانک سے بولے تھے، کاظم ایک بات پوچھوں تم سے؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ بے ساختہ بولے تھے، میں نے کئی بار آدھی رات کے وقت تمہیں کچھ یاد کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کبھی تم کوئی کتاب لے کر اپنے کمرے میں ٹہل رہے ہوتے تھے یا کبھی کوئی موبائل فون کے ذریعے تم کچھ یاد کر رہے ہوتے تھے۔ سب ٹھیک ہے، تم کیا کرتے تھے؟ اب کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تم اس روٹین سے ہٹ گئے ہو، وقت بھی دکان پر زیادہ دے رہے ہو۔ ان کی بات سن کر میں چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے اب وقت مناسب لگ رہا تھا کیونکہ آج رزلٹ کا دن تھا۔ میری حالت ویسے ہی خراب ہو رہی تھی، لیکن بابا جال کے سوال سے میں تھوڑا بہت الجھ گیا تھا، مگر چند لمحے سوچنے کے بعد میں دھیمی آواز میں بولا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ بابا جان آپ کے لیے یہ خبر کافی حیران کن ہوگی، لیکن یہی حقیقت ہے۔ میں نے آپ سے، امی جان سے، چھوٹی سے، سب سے چھپ کر CSS کا امتحان دے دیا ہے۔ میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں ایک اچھا افسر بن جاؤں، بس آج رزلٹ کا انتظار ہے۔ آپ دعا کرنا کہ میں کامیاب ٹھہر جاؤں۔ بابا جان مجھے بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی مجھے ایاز اور سلطان سامنے سے ناچتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ ان کے ساتھ ڈھول والے موجود تھے۔ تمام دکاندار باہر کو نکل آئے تھے۔ ان کی خوشی دیکھ نہ جانے کیوں مجھے اپنا خواب سچ ہوتا ہوا نظر آ گیا تھا، لیکن سلطان بھاگتا ہوا میرے پاس چلا آیا تھا اور میرے چہرے کو تھام کر بولا تھا، ہم تینوں نے بازی مار لی ہے، تم سب سے ٹاپ پر آئے ہو۔ ہم تینوں نے CSS کا امتحان پاس کر گئے ہیں۔ جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سلطان کی باتیں سن رہا تھا جب اچانک مجھے میرے بابا جان کے رونے کی آواز آ گئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سسکیوں سے زاروں قطار روئے چلے جا رہے تھے۔ میں نے فوراً ان کی طرف بڑھا تھا، انہوں نے مجھے خوشی سے گلے سے لگا لیا تھا۔ پاس موجود دکانوں سے بھی لوگ باہر کو آ گئے تھے۔ سب گلی مل کر مجھے مبارکباد دینے لگی تھی جب اچانک پیچھے سے میرے چاچو کی آواز مجھے سنائی دی تھی، مبارک ہو کاظم، بہت خوشی کی بات ہے، تم نے CSS کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے گلے لگانے لگے تھے۔ بابا جان کا چہرہ سخت ہو گیا تھا، لیکن میں دھیما مسکرا دیا تھا۔ زندگی میں ان لوگوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے جنہوں نے آپ کا دل دکھا دیا ہے۔ کیا پتہ کب زندگی ختم ہو جائے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں آگے کو بڑھا تھا، چاچو کو گلے سے لگا لیا، اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹھائی بھی دے ڈالی تھی، جبکہ میرا ایسا رویہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے تھے۔ میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جانتا ہوں آپ میرے رویے سے حیران و پریشان ہیں، لیکن میرے باپ نے میری تربیت اتنی اچھی کی ہے کہ میں ہر معاملے، ہر بڑے چھوٹے کی عزت کرنا جانتا ہوں۔
جب کہ میرے چاچو خاموش ہو گئے تھے۔ تمام دکاندار مجھے مبارک دے کر جا چکے تھے، جبکہ بابا جان کو تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھیں۔ چاچو ابھی تک ہماری دکان کے پاس سے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ بے یقین تھے بابا جان، اور ان میں سے انہیں مکمل طور پر بھی نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ بابا جان اب دکان بند کر رہے تھے تاکہ گھر جا کر امی جان کو اطلاع دے سکیں کہ میں نے CSS کا امتحان پاس کر لیا ہے، جب اچانک میرے چاچو نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بابا جان نے بے ساختہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھا تھا جب وہ روتے ہوئے بولے تھے، بھائی جان مجھے معاف کر دیں، مجھے آج آپ کے بیٹے نے ایک بہت بڑا سبق دے دیا ہے۔ میں حیران و پریشان ہوا تھا کہ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ بابا جان بھی ان کی طرف کو بڑھے تھے۔ وہ مزید بولے کہ واقعی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے، ہم زندگی کو بے وجہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بول رہا تھا۔ آپ نے واقعی اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ جب وہ اپنی تربیت کا مظاہرہ دکھا سکتا ہے تو میں بھی اپنی تربیت کا مظاہرہ دکھا سکتا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا ہے، اور رہی گھر کی بات تو میں آج ہی اسے بیچنے کو تیار ہوں۔ جبکہ بابا جان مسکراتے ہوئے ان کے گلے جا کر لگ جاتے ہیں۔ آج وہ اتنا خوش تھے کہ ان کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر بیٹھیں۔ میں ان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے تھے، مجھے کسی کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے نے آج میرا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ تم اس گھر میں رہو، ساری زندگی رہو، مجھے اب کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوں گے۔ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، مجھے اب کسی سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جبکہ بابا جان کا ایسا انداز دیکھ کر میں بھی کھل اٹھی تھی۔ ہمارا ماں باپ بہت معصوم اور نادان ہوتے ہیں، ہم تمام اولادوں کو چاہیے کہ ان کا احسان مانیں۔ انہوں نے ہمیں زندگی دی، اتنی مہنگائی میں بھی انہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا۔ آج کل کی اولاد تو اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو کر زبان چلاتی ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے لیے کیا کیا قربان کیا ہے تو وہ کبھی بھی ایسی باتیں نہ کر پائیں۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔